بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم من یبیع و یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک واذا رأیتم من ینشد فیہ ضالہ فقولوا لا رد اللہ علیک۔ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 733۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ یعنی یہ گویا ایک تنبیہ کا کلمہ ہے۔ مسجد خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے، مسجد عبادت گاہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی چیز کی حقیقت سے غفلت ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کی روح بھی مجروح ہوتی ہے، اس کے منافع بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مسجد ہر محلے سے ایک بندے کے لیے بندگی کا محور ہونی چاہیے۔ یعنی ہم جب مسجد کی نیو اٹھاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں گھر سے نکلنا ہے، 5 وقت اذان کی آواز پر لبیک کہنی ہے اور وہاں جا کے سر نیاز اپنے پروردگار کے سامنے جھکانا ہے۔ مسجد کی یہ حیثیت دلوں میں رہنی چاہیے، یہ معاشرے کے وجود کا حصہ بننی چاہیے، اور جب انسان مسجد میں داخل ہو تو دعا، مناجات، تسبیح، اللہ سے تعلق، نیکی کی بات، خیر، دین کی تعلیم، تربیت، یہی چیزیں اس کا موضوع بننی چاہیے۔ یہ کوئی تجارت کرنے، یہ کچھ بیچنے، خریدنے یا بیع و شراء کی جگہ نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی وہاں اپنی گم شدہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، یعنی گدھا کوئی گم ہو گیا ہے، وہاں آ کے شروع ہو گئے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہوئی، تو فرمایا کہ کہو لا رد اللہ علیک، اللہ کبھی یہ گدھا تمہاری طرف نہ لوٹائے۔ یعنی جو چیز کھو بیٹھے ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ تنبیہ ہے اور سخت تنبیہ ہے کہ تمہیں اس کی بات کو قبول کرنے کی بجائے یا اس کو اس کا موقع دینے کی بجائے اس کو توجہ دلانی چاہیے۔ مسجد ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے باہر جائیے اور پھر جو جی چاہے کیجیے۔ تو اس طرح سے گویا مسجد کے آداب بتائے گئے۔ وعن حکیم ابن حزام قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقاد فی المسجد وان ینشد فی الاشعار وان تقام فی الحدود۔ یعنی مسجد کے بارے میں یہ اگرچہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، لیکن مضمون کم و بیش وہی بیان ہو گیا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں سے روکا ہے جو کام مسجد کے لیے موزوں نہیں ہے، مسجد کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ کہ وہاں بیٹھ کر اشعار پڑھے جائیں یا اس میں کسی مسلمان کے اوپر سزائی کا نفاذ کیا جائے، جیسے اقامت حدود تو بڑا نیکی کا کام ہے، تو ان میں سے کوئی چیز بھی مسجد کے شایع نہیں ہے۔ وعن معاویہ بن قرہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ہاتین الشجرتین یعنی البصل والثوم وقال من اکلہا فلا یقربن مسجدنا وقال ان کنتم لا بد آکلیہما فمیتوہما طبخا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، 736 رقم ہے۔ معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سبزیاں ہیں ان سے روکا ہے۔ یہ 2 سبزیاں کیا ہیں؟ ایک پیاز اور ایک لہسن، اور فرمایا ہے کہ ویسے تو تم کھاؤ پیو، لیکن اگر کسی نے یہ 2 سبزیاں کھائی ہیں تو ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ ان سے چونکہ ایک بو آتی ہے اور یہ مسجد میں لوگوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی تھی، تو آپ نے اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا ہے، اس سے بھی لوگوں کو روکا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ ہم مسجد میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں
تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے وجود سے، ہماری کسی عادت سے، ہمارے کسی رویے سے دوسروں کے لیے کوئی اذیت پیدا نہ ہو۔ یہ سبزیاں بالکل جائز ہیں، یعنی ان کے کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے یہ نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھائی ہیں تو پھر ان کی اگر کوئی بدبو پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دور کر کے جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بہت ہی پسند ہے اور تم شب و روز ان کو کھانے ہی کا فیصلہ کیے ہوئے ہو، کوئی چارہ نہیں، تو دیکھو ان کو پکا لیا کرو، اس سے ان کی بو مر جاتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کے لحاظ سے تعلیم دی۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم میں جو اصل ریشنیل ہے، یعنی جس بنیاد پر ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں وہ اگر میری ذات تک محدود ہیں، چلیے ایک درجے میں گوارا کی جا سکتی ہیں، ان میں کوئی خرابی بھی ہے تو میری ذات تک رہتی ہے، لیکن اگر میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کسی دفتر میں کام کرتا ہوں یا مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو اس طرح کے موقعوں پر اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ میری کوئی عادت یا میری کوئی لت، جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا اور اس طرح کی چیز ہے، تو یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ دوسروں کے لیے جو چیز اذیت کا باعث بنتی ہے وہ بہرحال قابل مذمت ہے، اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے کہ اس کا خیال رکھو ہمیشہ۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام۔ ابو داؤد، ترمذی اور دارمی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 737 ہے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری زمین مسجد ہے، یعنی ہمارے ہاں مسجد کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں مقرر کر دی گئی، وہاں ہم ایک معبد بنا لیتے ہیں، وہ مسجد ہے، لیکن کسی بھی جگہ ہم نے مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، کسی بھی جگہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا، وہ بازار میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گلی میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ بتایا گیا کہ یہی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ایک معبد بنا دیا گیا ہے، وہاں تو عبادت کرنے کے لیے جائیں گے اور کسی جگہ عبادت نہیں ہو سکتی، نہیں، ساری دنیا مسجد ہی ہے۔ ہاں البتہ قبرستانوں میں اور جہاں حمام ہوتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ حمام وغیرہ میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسی سرگرمیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جو لغویات کے درجے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ پرانے حمام تھے، ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قبرستانوں میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ قبروں ہی کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں بہت تنبیہ فرمائی ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا کہ ان جگہوں کے اوپر نماز سے احتیاط کیا کرو، باقی خدا کی زمین ہے، جہاں موقع ملا ہے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔